الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 22واں پارہ اور آج 23ویں شب ہے۔ شب قدر کی متوقع راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیام لیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیک لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے۔ یوں تو سورہ احزاب 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، لیکن اپنے موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے اس کو 22ویں پارے میں شمار کر کے اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے اندر بڑے اہم احکامات بھی ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جس سورہ سے اسلام کی عظمت دوبالا ہوتی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کو کہتے ہیں جماعت، گروہ اور گروپ۔ سن 5 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ مدینہ منورہ کی مٹھی بھر جماعت کو کچلنے کے لیے، پیس کر ختم کرنے کے لیے آس پاس کے متحدہ قبائل نے حملہ کر دیا، جس کا انیشیٹو اور قدم اٹھایا تھا یہود مدینہ نے، جن کے ساتھ امن کا معاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھا تھا۔ لیکن اندر جڑ کاٹنے کے لیے انہوں نے مشرکین مکہ کو ورغلایا، اور مشرکین مکہ کی قیادت میں اطراف کے مل جل کر کے متحدہ حملہ مدینہ منورہ پر کیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد اس کا بدلہ جنگ احد میں لینے کی مشرکین نے کوشش کی، اور اس کے بعد بھی مسلمان امن کے داعی رہے اور اس امن کو مشرکین مکہ دبا نہیں سکے۔ آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی رہی، اور اسی درمیان سازشیں اور ان کی چالیں ہوتی رہی، کچھ کامیاب ہوئیں، کچھ ناکام ہوئیں۔ 2 سال 3 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بڑا محاذ تیار کر لیا۔ قدم اٹھایا یہود مدینہ نے اور اس کی قیادت کی مشرکین مکہ نے، اور مل جل کر کے تقریباً 10,000 کے لشکر سے مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ ابھی عالم اسلام یعنی مدینہ منورہ یوں ہی غربت کے عالم میں جی رہا تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانے کا کام ہو رہا تھا، لیکن اس عالم میں چاروں طرف سے گھراؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم میں، ایسے وقت میں ایمان والوں کی جو مدد فرماتے ہیں، اس مدد کو دیکھا جائے اور آج کی صورتحال کو دیکھا جائے تو غزوہ احزاب یعنی اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، ہمارے لیے بہت ہی سکون اور اطمینان اور راحت کا یہ سامان ہے کہ چاروں طرف سے عالم اسلام پر یا مسلمانوں پر گھیراؤ ہو جائے، میڈیا کی طرف سے، پروپیگنڈا کی طرف سے، نفرتوں کی طرف سے، ظلم کی طرف سے، ناانصافیوں کی طرف سے، یہ تمام مل کر کے ہر ایک اعتبار سے گھیراؤ بھی کر لیں، تب بھی ایک ایمان والا اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورہ احزاب اسی کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے لیے ہمت بڑھاتی ہے اور ہمیں ایک طاقت فراہم کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام اس احزاب یعنی اس جنگ کا نام، اس غزوے کا نام جنگ خندق بھی ہے۔ خندق اس وجہ سے ہے کہ ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اور مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے عالم میں ایران میں اطراف میں خندق کھود کر کے دشمن سے حفاظت کی جاتی ہے، تو 3 میل کی خندق کھودی گئی، اس کی وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق بھی پڑا، اور اس نام سے بھی یہ غزوہ جانا جاتا ہے۔ اس سورہ میں جو مضامین ہیں، ان مضامین پر آپ غور کریں۔ وہ مضامین آپ کو اگر متحدہ طریقے پر کہا جائے تو 3 طرح کے مل جائیں گے۔ ایک تو ازواج مطہرات کو لے کر کے کچھ قوانین، ان کی عظمتیں اور ان کے اوپر کچھ حد بندیاں، کیونکہ امہات المؤمنین ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اور اس مقام کو باقی رکھنے کے لیے ان کے اوپر کچھ حد بندیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ان کے پروٹوکول بھی ہوتے ہیں۔ گویا ازواج مطہرات کے لیے کچھ پروٹوکول یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اس سورہ میں۔ دوسرے، غزوہ احزاب کے حالات کو بیان کر کے ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو ایک ڈھارس بندھائی گئی ہے، ہمت بندھائی گئی ہے کہ مومن کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ تیسرے، کچھ قوانین زہار سے متعلق اور کسی دوسرے کی اولاد کو متبنہ اڈاپشن کے متعلق بھی بیان کیے گئے ہیں۔
ساتھ ساتھ میں حکمت اور عبرت اور نصیحت کے مضامین توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور معاد کے بارے میں بھی بیان ہوتے ہوئے یہ سورہ مکمل ہوتی۔ جو مضامین زہار سے متعلق ہیں، متبنہ بنانے سے متعلق ہیں، وہ ابتدائی رکوعوں کے اندر ہے کہ عرب میں 2 قسم کی جاہلی رسم چلا کرتی تھی، اور یہ ایسی زبردست قسم کی جاہلی رسم تھی کہ جس کی بنیاد پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کوئی مرد اپنی عورت سے کہہ دے کہ انت کظہر امی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے، تو عورت مطلقہ شمار ہوتی تھی اور اس کو وہ طلاق شدہ سمجھی جاتی تھی، گویا اس کو طلاق ہو گیا۔ دوسری بری رسم یہ تھی کہ کوئی بھی شخص کسی کے دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے نام سے پکارا جاتا تھا، اسی طرح سے اپنا بیٹا بن جاتا تھا اور جائیداد میں بھی وارث بن جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جاہلی رسومات کو یہاں پہ توڑا اور ختم کیا۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ماں تو وہ ہے جس کے پیٹ سے انسان جنا جاتا ہے، ماں سے تشبیہ دینے سے کوئی ماں بن نہیں جایا کرتا، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، اس لیے جو ہے یہ باطل رسم ہے، ایسے الفاظ سے کوئی مطلب نہیں۔ ہاں یہاں پہ فقہی مسئلہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ کوئی شخص آج کے حالات میں بھی ایک دم طلاق کی نیت کر کے، صریح الفاظ میں طلاق کی نیت کر کے اور یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ مسئلہ دیگر گوں ہوتا ہے کہ وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں تو مفتیوں کے پاس جا کر دارالقضاء میں مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ یوں ہی زبان بازیاں اور زبان سے کہنا کہ ارے ماں چپ رہا، ارے تو میری ماں کی طرح نصیحت کرنے لگی، جاہلیت میں یہ طلاق شمار ہوتا تھا، اسلام میں طلاق نہیں شمار ہوتا۔ ایسے ہی باپ تو وہی ہوتا ہے جس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ باپ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی رجسٹریشن کے ذریعے سے اس کو بیٹا بنا لیا گیا، وہ وارث نہیں ہو سکتا، اسلام میں منع کیا گیا اور اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ جو ازواج مطہرات کے متعلق پروٹوکول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ 2 طرح کا پروٹوکول بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا مقام بیان کیا گیا کہ وہ امہات المؤمنین ہیں، یعنی حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہیں۔ اس معاملے کے اندر باقی پردے وغیرہ کے احکام عام عورتوں کی طرح سے ہی ہوں گے۔ دوسرا پروٹوکول ان کے لیے یہ تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس غربت کے عالم میں، آپ سوچیں کہ کیا تنگی کا زمانہ تھا کہ جس وقت غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، عام مسلمانوں نے اپنی پیٹھ کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا تھا، تو سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اس غربت کے عالم میں ان کے اہل خانہ بھی غربت کا شکار تھے، تو ازواج مطہرات کی طرف سے تھوڑی اضافی وسعت کا مطالبہ ہوا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک انہوں نے خواتین سے دوری اختیار کر رکھی کہ منافقوں نے یہ چرچا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنی خواتین کو، اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آپشن پیش کر دیے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں وسعت چاہیے تو ٹھیک ہے، تم اسے اختیار کر لو، تمہیں وسعت دے دی جائے گی، اور اگر تم اللہ اور رسول کو اختیار کرتی ہو تو اس تنگی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات اللہ اور رسول کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ نصیحت یہاں پر ملتی ہے اور اس نصیحت کے ساتھ ہی ان کو اور عام مسلمان عورتیں، مرد اور عورتوں کی خصوصیت بیان کی گئی کہ خاص طور پر آیت نمبر 35 آپ دیکھیں، اس میں ایک انداز کی آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد لهم مغفرة واجرا عظيما، یعنی مسلمان مرد اور عورتیں عملی طور پر زندگی میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے اور فرما بردار مومن مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والی مومن مرد اور عورتیں، صبر کرنے والی مومن مرد اور عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مومن مرد اور مومن عورتیں، صدقہ کرنے والی
مومن مرد مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز غزوہ احزاب سے متعلق احکامات یہاں پر آئے، اور غزوہ احزاب سے متعلق جو احکام آئے اس میں جو صورتحال تھی، اب ظاہر سی بات ہے مٹھی بھر جماعت کے لوگ 3000 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکے، سر و سامان نہیں، اور اطراف سے پوری اقوام متحدہ نے گھیر لیا، متحدہ اقوام نے گھیر لیا 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاکہ یوں کھینچا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس لشکر آ گئے تو ہم نے وہ لشکر تمہاری طرف سے بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو آئے اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، کہ خوف کا عالم یہ تھا کہ خبر آ رہی ہے کہ ادھر سے فوج چلی آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے کہ ادھر سے چلی آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے کہ ادھر سے چلی آ رہی ہے۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ کلیجہ منہ کو اچھل کر کے آنے لگا، اور ایمان والے تو ہلا دیے گئے اور ان کو آزمایا جانے لگا، اور منافقین تو کہنے لگے جن کے دلوں میں کجی تھی کہ جو کچھ یہ وعدہ اللہ رسول نے کیا ہے یہ تو دھوکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے ایک سبق دیا کہ ان حالات کے اندر ایمان والا آزمایا جاتا ہے تو مذہب پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، وہ جو تسامح سے کام نہیں لیتا، وہ دوسروں کے سے ملنے کے چکر میں اپنی ایمان کو ضائع نہیں کرتا، وہ ٹھوس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غزوہ احزاب کے اندر خندق کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بعد میں 25 سے 40 دن کے قریب کا یہ محاصرہ رہا، اور اس محاصرے کو انہی کے اوپر مار دیا اللہ نے، اور آپس میں لڑ کر کے انتشار کا وہ شکار ہو گئے۔ مسلمان متحد رہے، اور ایک ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ ان کی ہانڈیاں تو الٹ گئی، ناکام ہو کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد سے عالم اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ ان آیات کا خصوصی طور پر مطالعہ کرے۔ یہ ہے غزوہ احزاب سے متعلق سورہ احزاب۔ جو دوسری سورہ اس کے اندر ہے وہ سورہ سبا ہے۔ اس سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ان کی حکومتوں کو بیان کیا ہے، اور ان کے تحت جو جنات کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا کی تھی جو کسی کو نہیں ملی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر سے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے کفر اور شرک پر جمے لوگوں کو یہ نصیحت اور عبرت پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ایسے لوگوں کو عروج دیا، اور ایسے لوگوں کے خلاف جن لوگوں کی زندگی رہی انہیں کیا نقصان پہنچا۔ سورہ فاطر اسی مقصد کی اور اسی عنوان کی مکی سورہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اسی انداز سے نصیحت کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 23 میں صاف طور پر یہ بات فرما دی گئی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ آنکھوں سے دیکھنے والا اور نابینا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک خاص نصیحت کی، اس آیت کو غور کریں بیٹھ کر کے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ اللہ خالق اور مالک ہے، وہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ صاف بات ایک ارشاد فرمائی گئی وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، جو مر گئے ہیں جو مردہ ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، آپ کا کام تو ڈرانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص بات یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی علماء کے بارے میں، یہ کہا گیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے جانکار بندے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ علماء کی تفسیر صحیح طریقے پر سمجھنی ہے تو اس کے پہلے کی آیت اور اس کی بعد کی آیت کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ العلماء کون لوگ ہیں۔ العلماء کے بارے میں سمجھنا ہے تو یہ آیت پوری پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب